سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع کی آخری آیت اور تیسرے رکوع کی پہلی 2 آیات مبارکہ پڑھی گئیں۔ ان میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ جو بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اس کو سمیٹنے کا ایک انداز بتایا ہے، اور دوسری اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل کتاب میں سے بالخصوص یہودیوں کے کچھ برے اعمال کو بیان کر کے ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں توحید کے دلائل واضح ہو چکے، یہ بات بالکل نکھر کے سامنے آ گئی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ہی برحق عقیدہ ہے، تثلیث یا ابنیت کا عقیدہ من گھڑت اور غلط عقیدہ ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، نکھر کے سامنے آ گئی، فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اب بھی یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں، اب بھی یہ لوگ اگر آپ سے بحث و مباحثہ کریں، حجت بازی کریں، تو آپ اس کے جواب میں کیا کریں؟ فرمایا فَقُلْ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں تو اسلام لے آیا، میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، میں نے اپنے آپ کو سرنگوں کر دیا، للہ، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ ایک بہترین انداز ہے کسی بھی مسئلے میں جب بحث و مباحثہ ہو، اختلاف ہو، تو بندہ وہاں پر اپنا عقیدہ نظریہ بیان کر کے اس کے بعد ان سے کہے بھائی میں تو اس عقیدے پہ قائم ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ فقل، آپ فرما دیجئے اسلمت، میں نے تو مطیع کر دیا، تابع فرمان کر دیا، وجہیہ، اپنے چہرے کو، للہ، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔
انسان کے جسم کے اعضاء میں سب سے اشرف عضو جو ہے وہ چہرہ ہے، اور چہرے کا اطلاق پورے وجود پر ہوتا ہے۔ جیسے کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کا صرف چہرہ دیکھا ہو تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی میں نے دیکھا ہے۔ گویا چہرہ دیکھنے کو پورا بندہ سمجھا جاتا ہے، تو یہاں بھی چہرہ بول کر پورا وجود مراد لیا گیا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو مطیع، فرما بردار، تابع فرمان کر دیا۔ کس کے سامنے؟ للہ، اللہ کے سامنے۔ میرا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری پیروی کی ان کا بھی یہی نظریہ و عقیدہ ہے کہ ہم سب مطیع اور فرما بردار ہیں۔ کس کے؟ اللہ رب العالمین۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کے تمام مسلمان اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اپنے نبی، اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے بھی کہہ دیں جن کو کتاب دی گئی۔ اس سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہی ہیں۔ پہلے بات چل رہی تھی صرف نصارہ کے ساتھ، یہاں بات ہے دونوں کی۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، کتاب سے مراد آسمانی کتاب، یہودیوں کو تورات دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی، یا کتاب سے مراد لکھنا پڑھنا، کیونکہ یہودی اور عیسائی اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں والامیین، آپ امیین سے بھی کہہ دیں۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ کے رہنے والے تمام لوگ جو عام طور پہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تاریخی کتابوں سے یہ بات ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے صرف 4% لوگ پڑھے لکھے تھے، باقی 96% لوگ وہ پڑھنے لکھنے سے بالکل کورے تھے۔ تو گویا اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان یہود و نصارہ سے بھی کہہ دیں، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہہ دیں، اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ آپ ان سے پوچھیں اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کرتے ہو؟ کیا تمہارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں؟ فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر دیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً یہ بھی ہدایت والے بن گئے، ان کو بھی ہدایت نصیب ہو گئی۔ کیونکہ اللہ پاک نے ایمان کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان ایمان والوں کی طرح اگر یہ بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، جھکا دیں اللہ کے سامنے، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیریں اور یہ کہیں کہ ہم اطاعت نہیں کرتے، ہم اسلام قبول نہیں کرتے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے۔ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، ہدایت پہ لانا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، آج بھی ہمارے ذمے
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں دین حق کی تبلیغ ہے، اس کو پہنچانے کی جد و جہد اور کوشش ہے، اس کے نفاذ کے لیے محنت کرنا ہے بس۔ آگے اس کے نتائج ہمارے حق میں آئے یا ہمارے خلاف آئے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہدایت کی محنت کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن کسی کو ہدایت ملے یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اسلام پہ نہیں آتے تو آپ سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کے ذمے صرف تبلیغ پہنچا دینا ہے بس۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے، کون کیا جواب دے رہے، سب اللہ کے سامنے۔ یہاں تک تو بات آئی دونوں طبقات کی، یہود اور عیسائی، دونوں کو اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں خاص طور پہ اہل کتاب میں سے یہودی جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے اور ہیں، تب سے اب تک اسلام اور دین کے سب سے بڑے دشمن یہ یہودی ہیں۔ سورۃ مائدہ کے اندر 6 پارے کی آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، مسلمانوں سے سب سے زیادہ شدید ترین عداوت رکھنے والے وہ یہودی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ جن کا پہلا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور تیسرا جرم ان کا یہ ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگ انصاف اور عدل کا اور اعتدال کا حکم دیتے، نیکی کے راستے کی طرف بلاتے، ان عام لوگوں کو بھی یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ 3 جرم یہودیوں کے اللہ پاک نے بیان کیے۔ آیات الہی کا انکار آج بھی آپ دیکھ لیں، یہود کی طرف سے شدت کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبیوں کا قتل، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا۔ آج انبیاء کے ورثاء علماء کو سب سے زیادہ اپنے راستے کا کانٹا سمجھنے والے یہی یہودی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ انبیاء کے علاوہ صالحین، اولیاء اللہ، علماء جو دین کی محنت کرنے والے، ان کو قتل کرنا، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے جرم ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، 10 مبشرہ میں شامل ہے، جن 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں جنت کی بشارت دی، ان میں ایک نام ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا امین قرار دیا، امین هذه الامہ، اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ اسلامی فوج اور اسلامی لشکر کے چیف کمانڈر تھے، سب سے بڑے سپہ سالار یہی تھے۔ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک وقت میں اللہ کے 43 نبیوں کو شہید کیا۔ 43 نبی ان کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں کون مبتلا ہوگا، سب سے سخت عذاب میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من قتل نبیا او قتلہ نبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں وہ شخص مبتلا ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا، کیونکہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے بغیر حق، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو کبھی بھی حق پہ قتل نہیں کیا جاتا، نہ حق ہی قتل ہوتا ہے اس کا۔ حق قتل کیا ہے کہ کوئی انسان خدا نخواستہ کسی دوسرے کو قتل کر دے، قصاص میں قتل کیا جائے۔ اللہ کا نبی کبھی بھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرتا۔ حق قتل کیا ہوتا ہے کہ کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، حکم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی اس بڑی بے حیائی اور گندگی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور حق قتل کیا ہے کہ کوئی اسلام لا کر پھر مرتد ہو جائے، اللہ کے نبی کبھی بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے، بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اللہ کے نبی کا جب بھی قتل ہوگا وہ بلا وجہ ہوگا، بغیر گناہ اور جرم کے ہوگا، اور اللہ کا نبی جس کو قتل کرے گا پکی بات ہے کہ وہ انتہا درجے کا کافر اور ظالم ہوگا، تب ہی اللہ کے نبی نے اس کو قتل کیا، ورنہ اللہ کا نبی جلدی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا شدید ترین عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا یا نبی نے ان کو قتل کر دیا۔ تو 43 نبیوں کو انہوں نے ایک وقت میں شہید کیا۔ ان انبیاء علیہ السلام کو بچانے کے لیے 170 افراد صلحاء، نیکی کی دعوت دینے والے، وہ آئے کہ بھائی ان کو قتل نہ کرو، غلط کام کر رہے ہو۔ 170 افراد کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن میں 43 نبی اور 170 ان کے حواری اور صحابی ان یہودیوں نے قتل کیے۔ اب پورے عرصے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی دفعہ انہوں نے قاتلانہ حملے کیے۔ کبھی آپ کو ایک جگہ بٹھایا، اوپر سے چکی کا پاٹ گرانا چاہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دے دیا، اسی زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو زہر ذرا سا میری زبان پہ لگا تھا میں اس کا اثر آج محسوس کر رہا ہوں۔ تو ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی شہید کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے خبیث اور گندے لوگ ہیں کہ معصوم لوگوں کو، نیکی کا کام کرنے والوں کو، نیکی کی دعوت دینے والوں کو یہ جان سے مار دیا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ علماء کا خون کتنا سستا ہوا پڑا ہے۔ کیڑے مکوڑے جتنی اہمیت نہیں دیتے یہ لوگ کہ کسی عالم کا کوئی قتل ہو گیا یا شہید ہو گیا ہم اس کے لیے کوئی تحفظ کا بندوبست ہی کر دیں۔ یہ یہودیت کی ساری شرارتیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ بشارت کا مطلب ٹچکر ہے، ایک طنز ہے کہ ان کو خوشخبری سناؤ صرف دردناک عذاب کی، بس اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو آخرت میں ہوگا، اور دنیا میں فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک ایسے لوگوں کے دنیا آخرت کے اعمال برباد کر دیتا ہے، سب ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی نیکی کسی کام نہیں آتی۔ بہت سارے یہودی رفائی کام بھی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہسپتال بنائے ہیں جناب، سڑکیں بنائی ہیں جی، فلاں کیا ہے، لیکن یہ سب اعمال بیکار ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق والوں کی مخالفت کی، حق والوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ اور یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، ہمیشہ حق ہی باقی رہتا ہے، باطل مٹ کے رہتا ہے۔
چاہے کتنی لوگ کوشش کر لیں۔ آپ دیکھیں یزید نے کوشش کی پورا خاندان حسین سلام اللہ علیہ اس کو شہید کر دے، ختم کر دے، نام بھی باقی نہ رہے۔ اللہ کی شان ہے ایک بچہ رہ گیا جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آج اس بچے کی برکت سے پوری دنیا میں آج بھی حسینی موجود ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کیسی اللہ نے برکت ڈالی اور کیسی نسل چلائی۔ دوسری طرف یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کی شان ہے ایک کی بھی نسل آگے نہیں چلی، اللہ نے نام و نشان ہی مٹا دی۔ آج کوئی یزید کے خاندان کا فرد دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حق والے جتنا بھی ان کو دبایا جائے گا وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ انگریز نے کتنے پاپڑ بیلے، کتنے زور لگائے مدارس کو ختم کرنے کے، علماء کو ختم کرنے کے، آج اللہ کے فضل و کرم سے مدارس پہلے سے زیادہ چمک دمک کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ اور باطل پہلے بھی مٹا ہے، آج بھی مٹے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے؟ ہم حق والوں کے ساتھی ہیں یا باطل والوں کے ساتھی ہیں؟ میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں باطل والوں سے محفوظ رکھے، حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔